بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے اولاد عورت کا چونکا دینے والا واقعہ۔ ایک لڑکی کی شادی کو 7 سال کا عرصہ بیت گیا مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ اس کے خاندان دوستوں میں جتنی بھی اس کے ساتھ کی لڑکیاں تھیں سب کوئی 2 کوئی 3 اور کوئی 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ حتیٰ کہ اس کے سسرال میں اس کی نند دیور جن کی شادیاں اس کے بعد ہوئی وہ بھی اب صاحب اولاد ہو چکی تھی۔ جہاں ہر وقت اس سے لوگوں کی اور سسرال والوں کی چبھتی نظروں اور چبھتے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا، وہیں وہ خود بھی ہر پل اپنی سونی گود کی وجہ سے دکھی اور پریشان رہتی۔ اس کی رپورٹ میں بھی ڈاکٹروں نے تقریباً نا امید ظاہر کی جس پر ہر وقت وہ دکھی رہنے لگی۔ مگر دل میں ایک امید بھی رہتی تھی کہ اللہ سے بڑا ڈاکٹر نہیں، وہ چاہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ کبھی بہت زیادہ دل اداس ہوتا تو چھپ کر اپنے کمرے میں جی بھر کر رو لیتی۔ کوئی بھی اس کی تکلیف کو نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے خود کتنی تکلیف سے گزر رہی ہے۔ سسرال والوں تو باتیں کرتے ہی تھے مگر سسرالی رشتہ دار ہمسایہ کی باتیں جلتی پر تیل کا کام کرتی ہے، اور اس کی ساس وہ باتیں بعد میں کر دیتی کہ دل چاہتا تھا کہ وہ مر جائے یا کہیں دور چلی جائے ان لوگوں سے۔ پھر وہ ہر نماز میں رو رو کر بس اللہ سے ایک ہی فریاد کرنے لگی کہ وہ اسے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب اس کی دیورانی کے 4تھے بچے نے جنم لیا تو ساس کے طعنوں میں اور شدت آ گئی کہ یہ تو باج ہے، میرا بیٹا بے اولاد رہے گا۔ پھر وہ وقت آیا کہ گھر میں اس کے شوہر کی دوسری شادی کی بات ہونے لگی۔ ایک دن وہ اپنے دیور کے بچوں کو گود میں لے کر پیار کر رہی تھی کہ نہ جانے اس کے دل میں کیا ہوا، وہ بچوں کو وہیں لٹا کر اپنے کمرے میں آئی اور ایسا روئی کہ سب گھر والے جمع ہو گئے۔ اس کے دل کی حالت سمجھے بنا سب یہ سوچنے لگے یہ دیور کے بچوں سے جلتی ہے، حسد کرتی ہے، مگر ان جاہلوں کو کون سمجھاتا کہ اللہ نے تو اس کو ایسا دل دیا ہی نہیں جو کسی سے جلنے والا ہو۔ وہ تو ان لوگوں میں سے تھی جو اپنی خوشیاں بھی کسی اور کی جھولی میں ڈال دے، جو اپنے منہ کا نوالا دوسرے کے منہ میں ڈال دے۔ وہ تو بچوں کے پیار کرتے وقت اپنی سونی گود سے اس قدر دل گرفتار ہوئی تھی یہ خود پر قابو نہ رکھ سکی کہ آج اس کے آنسو بھی سب بند توڑ کر بہنے لگے۔ واحد ایک اس کے شوہر ہی تھے جنہوں نے اس کو کبھی طعنہ نہیں دیا تھا۔ ایک دن کسی نے کہا اپنے شوہر کا ٹیسٹ بھی کرواؤ۔ پہلے تو اس بات پر بہت ہنگامہ ہوا لیکن پھر اس کے شوہر نے ہی کہا کہ ٹیسٹ کروانے میں کیا حرج ہے۔ اللہ کی کرنی کہ جب رپورٹ آئی تو وہ ٹھیک تھی۔ پھر تو گھر میں ایک طوفان آ گیا کہ بس اب اس کو کرو ہم تمہاری دوسری شادی کر دیں گے، لیکن اس کے شوہر کسی صورت میں اسے طلاق دینے کو تیار نہ تھے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ شادی کر لیں مگر وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا سو کسی صورت میں نہ مانا۔ ایک دن کسی نے ایک پیر کا کہا کہ وہ بڑا پہنچا ہوا پیر ہے، اسے اپنی بہو کو اللہ اللہ کرواؤ۔ جب اس کی ساس نے بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ چاہے آپ جو مرضی کر لیں، بے شک گھر سے نکال دیں لیکن کسی پیر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ اس پر اس کی ساس نے بہت لعنت دان کی۔ اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایسی رکعت طاری ہوئی کہ کچھ بولا نہ جائے۔ پھر سجدے میں گر کر اللہ سے فریاد کی کہ یا اللہ تو نے مجھے بے اولاد رکھنا تھا تو تو نے مجھے اس دنیا میں عورت کے روپ میں کیوں بھیجا؟ عورت تو پوری ہی اولاد سے ہوتی ہے، پھر میرے وجود کو ادھر کیوں رکھا؟ یا اللہ ساری دنیا کے ڈاکٹر چاہے جو مرضی کہتے رہے
مجھے بس تیرا ہی آسرا ہے۔ یا اللہ میری وجہ سے میرے شوہر کو اس تکلیف، اس محروم سے نہ گزار۔ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو نے حضرت مریم علیہ السلام کو بنا مرد کے شوہر کے ماں کے مقام پر کھڑا کر دیا اور ان سے اپنے محترم نبی کو بنا باپ کے پیدا فرمایا۔ یا اللہ تجھے حضرت مریم کا واسطہ مجھے صالح اولاد کی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ اولاد کے بنا میں ایک ادھوری عورت ہوں، یہ مجھے پورا کر دے۔ یا اللہ حضرت مریم کے بنا شوہر کی اولاد ہو سکتی ہے تو میرے کیوں نہیں؟ میرے تو شوہر بھی موجود ہیں۔ اس رات سجدے میں رو رو کر اس نے ایسی فریاد کی، اس کی آہو بکا سن کر کائنات کی ہر چیز شاید ان کی سفارش بن گئی اور اللہ پر اس کا بھروسہ جیت گیا۔ چند ہفتوں کے بعد وہ ہوا جس کی کسی کو امید نہ تھی۔ ڈاکٹر بار بار اس کی رپورٹ دیکھ رہے تھے۔ اس کو زندگی کی نئی امید سنائی گئی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی طرح کی حالت میں مایوس مت ہو، اللہ بڑا کارساز ہے۔ لوگ کچھ بھی کہے، بس اللہ پر بھروسہ رکھو۔ دوستو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ وہ جو چاہے گا تو کسی پر بھی اپنی رحمت ضرور کر دے گا، بس اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ پیارے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دینا۔ السلام علیکم۔